قرآن قرآن مضامین قرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے مضامین قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سورۃ الانعام کے 3 مضامین پر ہم آج کے سلسلے میں بات کریں گے. پہلا مضمون جس میں وحی و رسالت کی گواہی کا تذکرہ ہے، اور دوسرا مضمون جس پر آج کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا. قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا، اعمال پر بندے کو جزا بھی عطا کی جائے گی، دلائل کے ساتھ ثابت ہوگا. تیسرا مضمون جس پر آج کے اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیوں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے بندے کو چاہیے کہ عبرت حاصل کریں. پہلا مضمون وحی اور رسالت کی گواہی. معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو. تو اس پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا گواہ ہے، اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے. چنانچہ ارشاد ہوا، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ.
ترجمہ کنزول ایمان، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں، اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا، آپ کی رسالت پر گواہی دینا، یہ سنت خدا عز و جل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی گواہی کئی طرح سے دی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی گواہی دلائی، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو اپنا کلام نازل فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختلف معجزات سے نوازا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی گواہیاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی دینا یہ سنت رسول اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا یہ رب عز و جل کی سنت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور کلمہ شہادت کے اندر یہ دونوں گواہیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، حضور فرماتے ہیں اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ ہو، صاحب زبان ہو، باوجود اس کے کہ تم صاحب زبان ہو، فصیح و بلیغ ہو، تب بھی تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ کرنے سے تم عاجز ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک ایک عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لِأُنذِرَكُمْ، اس سے مراد بھی یہی ہے، یعنی میری طرف اس قرآن کی جو وحی فرمائی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراؤں، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی مخالفت نہ کرو۔ اور فرمایا وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک یہ قرآن پاک پہنچے، خواہ وہ انسان ہوں یا جن، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت کرنے سے ڈراتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، وَمَن بَلَغَ، اس کے دو انداز سے مفسرین نے ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہی انداز کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ گویا حضور نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک
یہ قرآن پہنچے خواہ وہ انسان ہو یا وہ جنات ہو، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت کرنے سے اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانے والا ہوں۔ ایک تو یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور اگر ومم بالغا کو بھی فاعل مان لیا جائے تو پھر اس کا معنی اور ہوگا، اور وہ معنی یہ ہوگا کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے، یعنی حضور بھی ڈرانے والے ہیں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ رہا ہے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے جو اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بھی تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں۔ ترمذی کی حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے سننے والے سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، یعنی افقہ ہوتے ہیں۔ اس سے فقہا کی قدر و منزلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی ہدایت کسی زمان و مکان کے ساتھ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حضور کی ساری امت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، آپ کی رسالت کی گواہی دیں، اور جو قرآن حضور لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن میں جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے چلے جائیں۔ اور آیت کے اس حصے میں اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، میں مشرکین سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیے کہ اے مشرکو، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسرے بھی معبود ہیں، یعنی رب کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، یعنی رب کی توحید کا اعلان کرو، اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ دوسرا مضمون جس پر آج کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہو کر رہے گا اور اعمال کی جزا بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقرر وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیے مبارکہ میں مشرکین کا رد کیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ جب ہم گل کر مٹی بن جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کیسے کیا جائے گا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مٹی ہو گئے تو مٹی ہونے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، جی ہاں، آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی نسل سے لوگ پیدا ہوئے۔ پھر اس نے ایک مدت کا فیصلہ فرمایا جس کے پورا ہو جانے پر تم سب مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد اٹھانے کی ایک مقررہ مدت بھی اسی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ پھر اے کافرو، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک کرتے ہو، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ زندہ
کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ جن لوگوں کو دوبارہ زندگی پر شک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہی وجود میں مشکوک ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا وجود پہلے کیا تھا۔ ہمیں عدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، جو عدم سے یعنی جب کہ ہم کچھ نہ تھے، جب وہ ہمیں وجود عطا کرنے پر قادر ہے، تو جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندگی عطا کرنے پر وہ کیسے قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ جو اس نے فرما دیا اس پر عمل کیا جائے، اعتقاد رکھا جائے، کیونکہ اسی میں دنیا کی زندگی میں کامیابی ہے اور اسی میں آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اور تیسرا مضمون جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، سابقہ قوموں کے عبرتناک انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ سابقہ قوموں کے احوال کو پڑھو، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو اور ان کے ویران گھروں کو دیکھو۔ وہ آثار کے جو ان کی بستیوں میں نظر آ رہے ہیں وہ پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج وہ نہیں ہے۔ غور و فکر کرو، گویا ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اس سے پہلی آیات میں سرزنش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے، حق کو جھٹلانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا کہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے، قرآن کو جھٹلاتے تھے جو حق تھا اور حق ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کا انکار کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ان کا مذاق اڑانے سے انہیں منع کر دیا گیا، اور اس آیہ مبارکہ میں سابقہ قوموں کا عبرتناک انجام بیان کر کے لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہارے پاس نہیں۔ تمہیں محدود قوت دی گئی، محدود طاقت دی گئی ہے، اور جو تمہارے سے پہلے قومیں تھیں، تمہارے سے پہلے جو امتیں تھیں، ان کو طاقتیں زیادہ بخشی گئیں، ان کے پاس قوت زیادہ تھی، ان کے پاس حکومتیں زیادہ تھیں، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گئیں۔ اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان قوموں پر موسلا دار بارش بھی بھیجی، جس سے ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، اور ان کے درختوں، رہائش گاہوں اور ان کے محلات کے پاس ہم نے نہریں جاری کر دی، جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کی کثرت ہوئی، اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب ان کو پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلانے کا کام کیا اور ان کے احکامات کو انہوں نے جھٹلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی یہ جاہ و حشمت، ساز و سامان انہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکا۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوا؟ دوسری قومیں پیدا ہو گئیں، وہ چلے گئے، پھر ان کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، اور دوسرے لوگوں کو ان کا ہم نے جانشین بنا دیا۔ ان کا عبرت ناک انجام دیکھ کر تم بھی نصیحت حاصل کرو۔ انسان کو سدھر جانا چاہیے۔ ان واقعات کو دیکھ کر، سابقہ امتوں پر آنے والے عذاب کی طرف دیکھ کر، قرآن میں اسے پڑھ کر، ان کے آثار دیکھ کر کہ ان کے گھر کیسے ویران ہو گئے، ان کی بستیاں اجڑ گئیں۔ پہلے وہ لوگ بھی تو آئے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ وہ زمین بوس ہو گئے، ان کے گھر،
ان کے محلات، اور آج وہ خود زمین کے اندر چلے گئے. پہلے وہ تھے اور آج ان کی جگہ پر کوئی اور ہیں. اس آیہ مبارکہ میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ قوت، دولت، مال، عیال کے اندر کثرت رکھتے تھے، اور اس کثرت کے باوجود کفر و سرکشی اور انبیاء کرام علیہم السلام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. اس میں بطور خاص کفار کے لیے نصیحت ہے اور بطور عموم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ایون کہ مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ہاتھ سے عبرت حاصل کریں. قرآن میں ان کے قصص پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، اللہ کی عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لینا چاہیے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز دریافت کیا کہ حضور اتنا اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا، مجھے یہ پتا چل گیا کہ جو میرا رزق ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. بس پھر کیا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا. یاد رکھیے جس کا جو رزق ہے وہ اسے مل کے رہے گا. جیسے موت انسان کو تلاش کر کے آتی ہے، بندے کا رزق بھی اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے. جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. یہ کچھ بھی کر لے. تو کہا کہ میرے تقوی اور پرہیزگاری کا ایک راز یہ ہے کہ جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، بس پھر کیا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا. اور فرمایا دوسری بات، مجھے یہ پتا چل گیا کہ جو عبادت میرے ذمہ ہے، رب نے جو حکم مجھے دیا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دیگر تمام احکام جو قرآن میں اللہ نے فرما دیے ہیں، وہ عبادت جو میرے ذمہ ہیں وہ میں نے ہی کرنی ہے، میرے سوا کسی اور نے نہیں کرنی. بس پھر کیا تھا کہ میں نے عبادت شروع کر دی. اور تیسری بات کہتے ہیں مجھے یہ یقین ہو گیا، مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر کیا تھا کہ مجھے گناہ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی تو میں نے گناہ کو ترک کر دیا. ہم سب کو رب دیکھ رہا ہے. ہم اعلانیہ گناہ کریں تب بھی رب دیکھ رہا ہے. کمروں میں چھپ جائیں، بند کر دیں اور وہاں چھپ کر گناہ کریں. زمین میں تہ خانے کے اندر چلے جائیں، رب پھر بھی جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. ہمارے خفیہ حالات سے، ہمارے واقعات سے وہ باخبر ہے، ہمارے خیالات سے باخبر ہے، ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے باخبر ہے. کہتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس پھر کیا تھا کہ گناہ پر شرمندگی ہونے لگی، گناہ کو ترک کر دیا. اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے. موت ہر ایک کو آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر وہ جان کے جو دنیا میں آ گئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. جب قیامت کا دن قائم ہوگا ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال پر پورا پورا اجر بھی دیا جائے گا. اور کامیاب اس دن کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. باتیں دو ہی ہیں، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس پھر وہ سلامت ہے، وہ کامیاب ہے. گویا اس نے اپنی زندگی کو کامیاب بسر کیا ہے. تو موت آ کر ہی رہے گی. یہ 4 باتیں آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز ہیں. اور پھر دنیا میں زندگی ایسی گزاری ہے کہ آج جب بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں اچھے الفاظ میں لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ سے خیال کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو رب کے لیے وقف کر دیا تھا. تو جو آیا ہے وہ جا کر رہے گا. خواب غفلت سے اٹھ جانا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے.
گناہوں سے، سرکشی سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے اس دنیا میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اگر ایمان نہیں اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر لے، نیک کاموں میں، عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کر دے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں خوشحالی، مال دولت، سہولیات کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس دنیا کے عیش و عشرت زیادہ ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتوں کی جو فراوانی ہے یہ اللہ کی رضا پر دلیل ہے، ایسا ہرگز نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ کفار کو بھی اللہ نے مال عطا کیا، ان کے پاس آج بھی مال موجود ہے، کیا رب ان کے کفر پر راضی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا حکم ایمان لانے کا ہے، جو ایمان نہیں لائے گا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ تو ایمان کے لیے رب کی رضا ہے، جو ایمان والا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ مال و دولت اللہ کی رضا پر دلیل نہیں، بلکہ اس سے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر مجھ پر غالب آ رہی ہو۔ قرآن میں اسی سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحتوں کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، انہیں پسے پشت ڈال دیا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے نعمتیں آنے لگی، نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ رب کی رضا ہے، پھر کیا ہوا کہ اچانک اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے کہ یہ سمجھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ کسی کے پاس مال و دولت ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرتا رہے، عاجزی کو اختیار کرے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو تو کامل ایمان لے کر چلا جائے، اور اسی کا حکم ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو جیسا اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں جانا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دنیا سے جاؤ تو ایمان سلامت لے کر جاؤ۔ کسی کو نہیں پتا کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو ایمان سلامت بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کئی کفار ایسے ہیں کہ مرتے وقت ایمان مل جاتا ہے، خوش نصیب ہو جاتے ہیں، اور کئی مسلمان ایسے ہیں کہ ساری زندگی ایمان پر قائم رہے اور مرتے وقت دنیا سے جب رخصت ہوئے تو ایمان سلامت نہیں رہا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طبقات میں پیدا کیا، یعنی ان کے تخلیق کے مختلف طبقات۔ ایک وہ ہیں جو ایمان پر پیدا ہوئے، ساری زندگی ایمان پر گزار دی، اور جب وقت آخر آیا تو پھر بھی ایمان پر ہی رخصت ہوئے۔ ایک وہ ہیں کہ جو کفر پر پیدا ہوئے، ساری زندگی کفر پر گزاری، اور جب موت کا وقت آیا تو کفر پر ہی چلے گئے۔ اور تیسرا وہ طبقہ، ایمان پر پیدا ہوئے، زندگی ایمان پر گزاری، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو کفر میں چلے گئے معاذ اللہ۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے، کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی بسر کی، اور جب موت کا وقت آیا تو ایمان کی حالت میں رخصت ہوئی۔ یاد رکھیے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو جیسا اس دنیا سے رخصت ہوگا کل بروز قیامت ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو بندے کو اپنے ایمان کے سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ سابقہ امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں، ان کے ویران گھر اور ان کے اوپر آنے والا عذاب، اس سے، ان کے انجام سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آج سدھر جائے گا، آج عبرت حاصل کرے گا، دنیا کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی فکر ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن قرآن مضامین